اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ابراہیم کان امۃ۔ آج جس شخصیت کے بارے میں مجھے عرض کرنے کا کہا گیا ہے، اس شخصیت کو چند لمحوں میں مختصر وقت کے اندر بیان کرنا مشکل ہے۔ مجھے قائد ملت جعفریہ علامہ شہید حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ 3 سال رہنے کا موقع ملا۔ تنظیمی فعالیت اور مرکزی پروگراموں میں شرکت کے لیے میں حاضر ہوا۔ جو میں نے نزدیک سے ان کو پایا، ایک عالم بعمل، ایک باتقویٰ متدین شخصیت، فرض شناس، ذمہ دار، قوم کا اپنے دل کے اندر درد رکھنے والے، ملت کے اندر وحدت کے لیے ہمیشہ کوشاں، علماء کرام سے ہمیشہ مشاورت کرتے اور ورکروں سے، کارکنوں سے ہمیشہ محبت کرتے، کوشش کرتے تھے کہ ساری قوم کو ساتھ ملایا جائے اور ملا کے چلا جائے۔ چنانچہ آپ کے دور میں پنجاب کا نائب صدر بھی رہا، ضلع اٹک اور چکوال کی مسئولیت بھی میرے ذمے رہی۔ اس عرصے میں شہید حسینی سے اسلام آباد اور راولپنڈی مدرسہ آیت اللہ حکیم اور جامعہ اہل بیت اور خود پشاور کے اندر بھی ان کی صحبت رہی۔ جو میں نے ان کو قریب سے دیکھا کہ وقت کے پابند، فریضہ الہی کی ادائیگی میں پابندی اور وقت سے ذرا برابر تاخیر نہ کرنا۔ کئی موقع ایسے آئے کہ آپ دفتر میں بیٹھے ہوتے تھے، ابھی مدرسہ کی تعمیر نہیں ہوئی تھی، ایک کوٹھی میں دفتر تھا، آپ ہمیشہ باوضو رہتے اور جو ہی نماز کا وقت ہوتا، گفتگو ہو رہی ہوتی تھی، مہمان بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، کھڑے ہو جاتے، اذان و اقامت کہتے اور اب قبلہ رخ ہو کر اپنی نماز شروع کر دیتے۔ دفتر کے ملازمین اور مہمان دوڑ رہے ہوتے تھے وضو کرنے کے لیے کہ تاکہ ہم جماعت میں شریک ہو سکیں۔ اس قدر سختی سے پابندی تھی کہ کوئی بڑے سے بڑا مہمان بھی بیٹھا ہوتا تو جب نماز کا وقت آتا کھڑے ہو جاتے اور پہلے فریضہ الہی کو ادا کرتے۔ ایک باتقویٰ شخصیت، اپنے فرض سے آگاہ، پارا چنار مدرسہ جعفریہ کے پرنسپل تھے قائد بننے سے پہلے، اور جب آپ کو بکھر میں قائد بنایا گیا، آپ سے ایک ملاقات قیادت سے پہلے پارا چنار میں رہی کہ جب 17 ربیع الاول کو ایک اجتماع میں شرکت کرنا تھی تو رات کو آپ کے ہاں مہمان ٹھہرے۔ حاجی کمال صاحب جو آپ کے خاص عقیدت مندوں میں سے تھے، ان کے ہاں مہمانوں کی دعوت تھی
انہوں نے کافی تکلف کیا۔ سردیوں کا موسم تھا، فروری تھی۔ مہمان کھانا کھانے کے بعد رات کو 10 بجے سو گئے۔ میں نے 2 بجے میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ کوئی شخص ہے جو کمبل اٹھا کے، مہمانوں نے رضائیاں کی ہوئی تھیں اور رضائیوں کے اوپر کمبل رکھ رہا ہے کہ سردی زیادہ ہے، یہ سردی سے محفوظ رہیں۔ جب میں نے غور کیا تو وہ شہید حسینی تھے جو مہمانوں کے اوپر کمبل دے رہے تھے۔ اس قسم کے آپ کی زندگی میں واقعات بہت آپ کو ملیں گے۔ انقلاب اسلامی ایران اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے عاشق تھے۔ آپ کے خطبات میں شاید ہی کوئی ایسا خطبہ ہو کہ جس میں انقلاب اسلامی یا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان موجود نہ ہو۔ پاکستان میں آپ مسلمانوں کے اندر وحدت، اتفاق اور اتحاد کے نہ فقط داعی تھے بلکہ آپ نے عملی طور پہ کوششیں کیں۔ علماء کی کانفرنسیں، علماء کے اجتماعات، حج پہ جب گئے تو اپنے ساتھ اہل سنت علماء کو لے گئے، اور انگلستان کے دورے پر جب تشریف لے گئے تو وہاں بھی اہل سنت کے علماء بھی آپ کے ساتھ تھے۔ جب آپ کوئی اجتماع کرتے تھے وحدت کے سلسلے میں تو کوشش ہوتی تھی کہ یہ جو پاکستان کے اندر تفریق پیدا کر دی گئی ہے، اس تفریق کو ختم کیا جائے۔ بلکہ فرماتے تھے، امام خمینی کے اس فرمان کو بار بار ذکر کرتے تھے کہ شیعہ اور سنی کے درمیان تفریق ڈالنے والا نہ شیعہ ہے اور نہ سنی ہے۔ مظلوموں کی حمایت کرتے، ظالموں کے خلاف تھے۔ فرماتے، میں ظالموں کا دشمن ہوں چاہے کوئی کیوں نہ ہو، اور میں مظلوم کا حامی ہوں۔ علماء کرام اور دینی مدارس کے طلباء کو اہمیت دیتے تھے۔ جہاں بھی دورے پہ جاتے، اگر کوئی دینی مدرسہ ہوتا تو وہاں مدرسے کے اندر طلباء سے ملاقات کرتے، علماء کرام سے ملاقات کرتے، اور اگر کھانے کا وقت ہو جاتا تو تکلف کے عادی نہیں تھے، منع کرتے اپنے میزبان کو کہ جو کچھ مدرسے میں پکا ہوا ہے میں وہی کھاؤں گا، میرے لیے بازار سے یا الگ سے کوئی انتظام نہ کیا جائے۔ آپ جعفریہ کونسل اسلام آباد کے اجتماع میں آئے ہوئے تھے۔ اتفاق ہے کہ 7-8 تاریخ کو جعفریہ کونسل اسلام آباد میں آپ کا مرکزی کونسل کا اجلاس تھا۔ جعفریہ کونسل اس میں میزبان تھی اور آپ تشریف لائے۔ اجلاس میں وقفہ ہوا تو ساتھ ہی میرا کمرہ تھا۔ حجت الاسلام والمسلمین آغا سید جواد ہادی کے ساتھ میرے کمرے میں تشریف لائے اور فرمایا کہ مدرسہ بن گیا ہے پشاور، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ مدرسے میں آئیں۔ میں نے عرض کیا کہ میں قم جانا چاہتا ہوں، میرا ابھی کورس مکمل نہیں ہوا، سطوح مکمل ہوئے ہیں، درس خارج باقی ہے۔ تو مجھے فرمایا کہ جو کچھ آپ پڑھ کے آئے ہیں پاکستان میں خدمت کے لیے اتنا کافی ہے۔ بہت اصرار کیا کہ آپ پشاور آئیں۔ میں نے عرض کیا کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اگر میں ایران نہ گیا تو میں آپ کے پاس پشاور آؤں گا۔ آپ کی شہادت کے بعد دوسری شہادت کے دن جب میں پشاور گیا تو سید جواد مجھے شہید حسینی کے جنازے پہ لے گئے
اور مجھے کہا بتاؤ شہید سے کیا گفتگو ہوئی تھی زندگی کے آخر میں. تو میں نے بتایا، کہا شہید کی خواہش تھی کہ آپ مدرسے میں آئیں، اب وہ چلے گئے تو اب کیا پروگرام ہے. تو میں نے بتایا کہ میں شیخ صاحب قبلہ سے مشاورت کر کے میں ضرور آؤں گا. چنانچہ میں 1 ہفتے کے بعد چلا گیا اور اس وقت تک مدرسے میں رہا جب تک وہ شہید حسینی کے مدرسے میں قم سے مدرسین نہیں آئے. علماء کرام سے لاہور جاتے تو وہاں مشاورت کرتے مولانا سید صفدر حسین نجفی، اسلام آباد علامہ شیخ محسن علی نجفی، اور راولپنڈی میں قائد ملت جعفریہ علامہ ساجد علی نقوی سے. علماء سے مشاورت آپ کا طریقہ کار تھا. جب آپ کی شہادت ہوئی تو آپ کا چہلم لیاقت باغ میں تھا اور اس چہلم کی ذمہ داری مجھے دی گئی انتظامات کی. چنانچہ ہم دورے پہ تھے ایبٹ آباد، ہری پور سے ایبٹ آباد سے واپس آ رہے تھے. یہ سارے علاقے کا ہم دورہ کر کے گئے لیکن حویلیاں میں ہمیں کوئی بندہ نہیں ملا، کوئی جاننے والا نہیں تھا. تو ہم نے دیکھا کہ ایک درخت ہے، اس کے اوپر علم لگا ہوا ہے. ہم نے کہا وہاں جاتے ہیں، وہاں کوئی نہ کوئی ہمیں آدمی مل جائے گا. ہم وہاں گئے، ایک جھونپڑی تھی، اس جھونپڑی میں 5-7 ملنگ بیٹھے ہوئے تھے. ہم ان کے ساتھ بیٹھ گئے. ہم نے انہیں بتایا کہ ہمارے قائد ملت کو شہید کر دیا گیا ہے اور ان کا 40واں ہے، آپ اس چیلم پہ اسلام راولپنڈی میں آئیں. تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ کہنے لگے وہ جو پشاور کا سید تھا وہ ہمارے پاس یہاں آیا، اسی چٹائی پہ بیٹھا رہا، یہیں اس نے ہم سے قہوہ پیا. میں نے شہید حسینی کے ڈرائیور تھے عباس، میں نے عباس سے پوچھا کہ کیا شہید حسینی کبھی وہاں گئے تھے؟ کہا ایک دفعہ ہم آ رہے تھے ایبٹ آباد سے اور وہاں دور سے ایک علم کو دیکھا تو کہنے لگے گاڑی کو اس طرف موڑو، جاتے ہیں، یہاں کچھ مومنین ہیں، مومنین سے ملتے ہیں. کہنے گئے تو ہم وہاں ملنگ بیٹھے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ گئے. ان کا طریقہ تھا کہ جب سفر کرتے تھے اور راستے میں مومنین کے گھر آتے تو وہاں رک جاتے اور اپنے ساتھیوں سے کہتے کہ یہ مفت کا ثواب ہے، ہم مفت کا ثواب لے کے جائیں گے. وہ شخصیت جو پاکستان میں وحدت کے سلسلے میں کوششیں کر رہی تھی اور وہ جو پاکستان کی ترقی چاہتے تھے، ظالم اور طاغوتی طاقتوں نے انہیں زندہ نہ رہنے دیا. میں نے عرض کیا جعفریہ کونسل کا اجلاس 8 تاریخ کو تھا، 8 جولائی کو. ہم 7 جولائی کو شہید حسینی کے خوش آمدید کے بینر لگا رہے تھے اور 7 اگست کو شہید حسینی کے تعزیتی بینر لگا رہے تھے. اس وقت مجھے خیال آیا کہ 1 مہینہ نہیں گزرا، 1 مہینہ پہلے ہم خوش آمدید کہہ رہے تھے اور آج وہ ہم سے جدا ہو گئے. خداوند عالم کی ذات ان کی قبر مطہر پہ اپنی رحمت اور نور کی بارش برسائے اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.